الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت ہم اور آپ جوار صادق میں بارگاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل اور شہنشاہ ناسک کے صدق و طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے فرمان پر، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا نام عشاق کے سامنے جب لیا جاتا ہے تو ان کے دل و دماغ پر بلال ہند کی حیثیت سے ایک عاشق رسول کی تصویر ابھرتی نظر آتی ہے. لیکن یہی نام
جب گستاخ رسول کے سامنے آتا ہے تو وہ کفر کی مشین کی حیثیت سے یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کی گفتگو میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت قرآن مقدس پر کس طریقے سے عمل پیرا تھے اور قرآن مقدس کی روشنی میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی ذات کس طریقے سے اللہ کی رحمتوں کے اندر نہاتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین اور مومنات بعض کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو مومن کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومن کے سینے میں مومن کے لیے دوستی ہوگی. جو مومن ہوگا وہ کسی دوسرے مومن کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا، بلکہ جو مومن ہوگا وہ مومن کو اپنا دوست ہی سمجھے گا. مومن کا دل مومن کے لیے بڑا صاف ہوتا ہے. مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے جگہ ہوتی ہے. مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کا بھلا چاہتا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بھی قرار دیا. اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہا. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومن مومن دوست ہے، انہوں نے پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کیوں کہا؟ اب اسے آج آپ کو سمجھنا ہے اور دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر قرآن پڑھنے والا کیا مومن ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کسی مومن کو کافر کہا ہی نہیں. ہاں، دعوی ایمان کرنے والے اگر قرآن کی روشنی میں کافر نظر آتے ہیں تو اعلی حضرت نے ان جھوٹے دعوے داروں کے چہرے کو بے نقاب کیا. اب قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات
پہلا رکوع دیکھیں تو اس کے اندر شروع کی آیتیں مومنین سے متعلق ہیں، اس کے بعد کی آیتیں کافروں سے متعلق ہیں، اور دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر منافقین سے متعلق کم و بیش 17 آیتیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے منافقین کے حوالے سے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقین جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم مومنین سے ملتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ، اور ہم سے ملتے ہو تو کہتے ہو تمہارے ساتھ۔ تو برجستہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یعنی مومنین کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ہے منافقین۔ ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ، بے ایمانوں سے ملیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ، دونوں طرف اپنا پیر رکھ کر چلنے والے۔ اب جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کی فطرت کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، اسے کیسے پہچانا جائے، تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے منافقین کے تذکرے کا آغاز فرمایا تو اس طریقے سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن ان کے کہنے پر اللہ ان کے اوپر ایمان کی مہر نہیں لگاتا، بلکہ اللہ ان کے ایمان کی نفی خود فرماتا ہے۔ وہ خالق کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں، یوم آخرت پر ایمان بھی لا رہے ہیں، پھر بھی مومن کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اللہ کو مان کر بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یوم آخرت کو مان کر کے بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے۔
تو اب دوسری جگہ منافقین کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ملتا ہے کہ منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. توجہ چاہوں گا، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کا ذکر تھا، یعنی صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر تھا. قرآن نے ان کو مومنین نہیں ہے، ان کا ایمان قبول نہ کیا اور ان کو بے ایمان ڈکلیئر کر دیا. اب یہاں اس آیے کریمہ کے اندر منافقین حضور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہ جو منافقین آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے لیے ان کے دل کے اندر گنجائش نہیں ہے، وہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور میرے محبوب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ یشہد انک واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونے کے سلسلے میں گواہی دیتے ہیں، لیکن میرا رب ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کر رہا اور فرماتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اے میرے پروردگار، تو علیم بذات الصدور ہے. اب یہ گواہی دیتے ہیں اور تو ان کی گواہی کو رد کر رہا ہے، تو ذرا مولا یہ تو بتا کہ ان کی گواہی کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. ان کے دل میں کیا ہے؟ بیماری. اور یہ بات یاد رکھنا، منافقین کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے دل میں مرض ہوتا ہے، ان کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ دل کا مرض سمجھ میں کیسے آئے کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے اور ان کے دل میں مرض ہے. تو میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور امام عشق و محبت کا مسلک
اور ان کا طریقہ اور ان کی تعلیمات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منافقین کو سب سے بڑی پریشانی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، ان کو پریشانی ہوتی ہے تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کے دل میں بغض ہے، ان کے دل کے اندر کمی ہے، ان کے دل میں کجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی، عظمت بیان کی جائے گی، رفعت بیان کی جائے گی، تعظیم کا تذکرہ آئے گا تو ان کا چہرہ اترا ہوا نظر آئے گا۔ وہ تعلیمات نبوی کا تو تذکرہ کریں گے لیکن عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بد عقیدوں کی محفلوں کے حوالے سے تحقیق کر کے دیکھیں، وہ ضرور یہ بتائیں گے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور کی تعلیمات یہ ہیں، لیکن کبھی ان کی محفلوں کے اندر منہ مبارک کا تذکرہ نہیں سنو گے، کبھی ان کی محفلوں کے اندر رخ مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں سنو گے، کبھی ان کی محفلوں کے اندر دست رسول کا تذکرہ نہیں سنو گے، کبھی ان کی محفلوں کے اندر معجزات مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں سنو گے۔ کیوں نہیں سنو گے؟ اس لیے کہ قرآن مقدس نے ان کی اور یہود کی کیفیت کو اجاگر کر دیا۔ جو یہود کی پالیسی ہے وہی سعود کی پالیسی ہے، جو یہودی کا طرز فکر ہے وہی وہابی کی طرز فکر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ کس حق کے چھپانے سے متعلق یہودیوں کو منع کر رہا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں حق سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہ چھپاؤ، ان کی عظمتوں کو بیان کرو۔ یہودی حضور کی عظمت کو اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر حضور کی عظمتوں کو بیان کر دیا گیا تو ان کو کوئی مانے گا نہیں، سب مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہین فکر رضا، داعی کبیر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، الفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بریلی کے تاجدار کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے مومنین سے محبت کا درس دیا، اور کیسا درس دیا کہ مومن مومن بھائی ہیں، مومن مومن مددگار ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مومن کے سینے کے اندر کسی مومن کے لیے کینہ ہو، اللہ عز و جل ایسے مومنین کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن کا سینہ مومن کے لیے کینے سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے مومنین مومنین کو دوست بنایا، مومنین مومنین کو رفیق بنایا، مومنین مومنین کو مددگار بنایا۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ سے سمجھو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس رات کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ وہ کون کم نصیب ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا؟ تو فرمایا گیا اگر کسی مومن کے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ ہو تو اس عظمت والی رات یعنی شب برات میں اللہ مومن کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جس کے سینے میں مومن کے لیے کینہ ہو جب تک کہ وہ اپنے بھائی کو معاف نہ کر دے۔ اب اعلیٰ حضرت کا عمل دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر 14 شعبان کو اپنے گھر میں محفل منعقد کرتے، شہر والوں کو جمع کرتے، اور شب برات کے آنے سے پہلے اعلیٰ حضرت سب کو کہتے ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ آج کی رات اللہ ہم سب کو بخشش کا پروان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت،
नारे तकबीर। تو مومن کے سینے میں مومن کے لیے کینہ نہیں ہوتا، مومن کا سینہ مومن کے لیے پاک ہوتا ہے، مومن مومن کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بڑے فراخ دل تھے، بڑے عفو درگزر کے قائل تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوئی فتویٰ کسی کے خلاف اس لیے نہیں دیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کوئی ذاتی معاملہ تھا، وہی بات اعلیٰ حضرت نے پیش کی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عداوت کی بنیاد پر قرآن مقدس کا فیصلہ تھا۔ قرآن کہتا ہے مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، یہ تو آج کے مولوی ہوں گے، یہ آج کے جماعتی ہوں گے، یہ آج کے قافلے والے ہوں گے، یہ آج غیر مقلد ہوں گے، یہ آج کے دور کے ہیں، ان کا امام ابن تیمیہ ہوگا، یہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کا مسلمان ان کی داڑھی کو دیکھ کر، ان کی صبح و شام کو دیکھ کر، ان کی چلت پھرت کو دیکھ کر، ان کی تہجد گزاری کو دیکھ کر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے بھلا یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ ارے نادانو، اتنا تو سنو، میں اس زمانے کے منافق کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھنے والے، اس دور کے منافق جو میرے آقا کے دور کے اندر تھے، وہ ابن تیمیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ سید الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رسول گرامی وقار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سید الرسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ذرا اس زمانے کے اس واقعے کو یاد کرو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اکبر، وہ مرد مومن نہیں، وہ عورت مومن نہیں، جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو رسول آدم کے فیصلے سے انحراف یا اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی کجی رکھے، کوئی کھوٹ رکھے، قرآن اسے مومن نہیں تسلیم کرتا، قرآن اسے مومن قبول نہیں کرتا، قرآن صراحت کے ساتھ اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک ہے، منافق ہے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، دونوں بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، یہودی بھی ہے، منافق بھی ہے، منافق حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتا تھا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور اس کا معاملہ ہے، فیصلہ فرما دے۔ سرکار نے بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہودی کے حق میں جیسے ہی فیصلہ دیا، منافق کا چہرہ اتر گیا، منافق کے چہرے پر جو عجیب کیفیت طاری ہو گئی، منافق سوچتا ہے چلو صدیق اکبر کے پاس جاؤں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے ابو بکر، یہ یہودی ہے، میرا اور اس کا ایک معاملہ ہے، ذرا اس کے حوالے سے فیصلہ فرما دے، کون حق پر ہے؟ فوراً یہودی نے کہا ابو بکر سنیے، ہم ابھی حضور کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ وہ شخص منافق نے دیکھا کہ یہودی نے صدیق اکبر سے یہ کہا ہے تو فوراً صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ مصطفیٰ کا تھا وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب وہ فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے عمر، دیکھو ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، ذرا تم ہی فیصلہ کر دو، اس لیے کہ یہ یہودی ہے، اس لیے ہمارے حق میں تو اس لیے تم فیصلہ فرما دو، جو بات صحیح ہو تم فیصلہ فرما دو۔ یہودی نے فوراً کہا اے فاروق اعظم، ابھی ہم حضور کے پاس سے آ رہے ہیں اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے منافق سے پوچھا اے شخص ذرا یہ بتا کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ تم گئے تھے حضور کے پاس؟ کہا ہاں۔ فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ کہا یہودی کے حق میں۔ کہا تجھے منظور ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، منافق کی گردن اڑا دی اور برجستہ کہا جسے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کے لیے، عمر کی طرف سے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے فاروق اعظم رعایت نہیں کرتے ہیں تو بتاؤ ابن تیمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے امام احمد رضا کہاں سے رعایت کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسالت، عشق رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا،
جو کچھ کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ہر نماز پڑھنے والے پر بھروسہ نہ کرنا. ہر ایک کے سجدے بارگاہ سمدیت میں قبول نہیں ہوتے. سجدے وہی قبول ہوتے ہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کی عظمت و محبت موجود ہے. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر. میں آج ایک نئے انداز سے آپ کی سوچ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت کی تحریر کو پڑھو تو اعلیٰ حضرت کی تحریر کو پڑھنے سے پہلے صحابہ کے انداز تحریر کو دیکھو، تابعین کے انداز تحریر کو دیکھو، تبع تابعین کے انداز تحریر کو دیکھو، غوث و خواجہ کے انداز تحریر کو دیکھو، اور پھر امام محمد رضا کی تحریر کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے فیض کا سلسلہ امام محمد رضا تک جاری و ساری نظر آتا. وہی انداز، وہی فکر، وہی سوچ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو سچویشن کتنی خراب تھی اور کتنی بھیانک تھی. اس سچویشن کو سامنے رکھو اور امام احمد رضا خان کی ولادت سے پہلے کی سچویشن کا جائزہ لو. ندوۃ العلماء شباب پر، سر سید کا فتنہ شباب پر، دیوبند کا فتنہ شباب پر. ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے اپنے لٹریچر کے ذریعے اور اپنے اپنے انسٹیٹیوشن کے ذریعے اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے محبوب کے نام کی برکتوں کو دے کر امام محمد رضا کو پیدا فرما دیا. تنہا امام محمد رضا ہیں اور بے شمار فتنے ہیں. آخر امام محمد رضا نے کون سا طریقہ اختیار کیا جس سے ہر فتنے کا مقابلہ انہوں نے کیا اور ہر فتنے کو ایسا جواب دیا کہ اس جواب کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں. تو یہ صدیقی فیض تھا، وہ انداز صدیق اکبر تھا. جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ختم نبوت سے متعلق دعوی نبوت کرنے والوں کا فتنہ، نہ جانے کتنے فتنے اس زمانے کے اندر ابھرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر فتنے کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے. لشکر کو جب روانہ کیا، توجہ چاہوں گا، لشکر کو جب مسیلمہ ابن کذاب کے مقابلے کے لیے جب روانہ کیا، سچویشن یہ تھی کہ مسیلمہ ابن کذاب کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس زمانے کے مجاہدین نے صدیق اکبر سے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے کہ وہ لوگ بھی کلمہ نماز پڑھتے ہیں، جب ہمارے مد مقابل آئیں تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارا ہے یا اس کا ہے؟ کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم میدان کے اندر یا محمدہ کہو اور جواب میں اگر یہی طرز اختیار کر کے کوئی یا محمدہ کہے تو سمجھ لینا وہ تمہارا ہے، اور جواب نہ آئے تو سمجھ لینا وہ تمہارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. وہی طرز اختیار کیا. آج اعتراض یا رسول اللہ ہی پر کیا جاتا ہے.
یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ یہ اعتراض کرنے والوں کے سینے میں کیا ہے. ان کا دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا خالی ہے. خالی نماز روزہ حج و زکات کو دیکھ کر کسی کے مومن ہونے کی گواہی نہیں دی جا سکتی. مومن وہی ہے جس کا سینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، جس کے سینے میں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، نہ اس کے سجدے قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکات قبول ہے. بلکہ حق تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بے ادبی بھی اگر کوئی کر بیٹھے تو زندگی کے سجدے، زندگی کی عبادت، زندگی کی ریاضت، یہ سب کچھ بارگاہ سمدیت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کا دفتر نیکیوں سے بالکل خالی کر دیا جاتا ہے. بے عملی معاف ہو سکتی ہے، توہین رسول معاف نہیں. میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، دنیا میں اتار دیے گئے. ابلیس سے خطا ہوئی، جنت سے نکال دیا گیا. خطا ادھر بھی، خطا ادھر بھی. مولا کیا بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور اس کے گلے میں قیامت تک کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا گیا. تو جواب ملے گا ابلیس نے گستاخی کی تھی اور ان سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے. اس لیے سن لو، اللہ عز و جل اپنے محبوب کی توہین کو گوارا نہیں کرتا، اور پھر اگر توہین کرنے والا پوری دنیا میں سجدوں کے نشان بھی رکھتے تب بھی اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا، منہ پہ مار دیا کرتا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ ادب حضور سکھایا. اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ تعظیم مصطفیٰ سکھایا. اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سکھائی. اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ آقا کریم کی محبت میں تڑپنا سکھایا. اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ رسول اعظم پر مر مٹنا سکھایا. اور اللہ اکبر، تاجدار کائنات پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ بات یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو بتایا. اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، وہ فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ فاروق اعظم جن کے حوالے سے حضور فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، بلکہ وہ فاروق اعظم جن کے حوالے سے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. اس فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ علماء موجود ہیں، حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھو. اور یہ سوال کسی اور صحابی سے حضور نے پوچھا ہو تو بتاؤ. یہ سوال حضور نے فاروق اعظم ہی سے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو فاروق اعظم نے بھی عرض کیا، حضور اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. میں حیران ہوں یہ سوال فاروق اعظم سے کیوں پوچھا گیا. تو جواب ملے گا، عمر میں تھوڑی سی جان کی محبت تھی،
اس جان کی محبت سے زیادہ حضور اپنی محبت اس لیے پلانا چاہتے تھے کہ جو فتوحات عمر کے حصے میں اللہ نے اس محبت کی بنیاد پر رکھی تھی، یہ فتوحات کسی اور کے لیے نہیں تھی. اس لیے آقا کریم نے عمر فاروق سے فرمایا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ جب انہوں نے کہہ دیا حضور اگر آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کیے بغیر کامل مومن نہیں ہو سکتا، تو حضور آج سے میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فتوحات کا وہ سلسلہ جو فاروق اعظم میں کے دور پاک میں نظر آتا ہے کہیں اور نظر نہیں آیا. سرکار نے محبت پلائی. ہر صحابی حضور سے محبت کرتے تھے، سب کے دل میں جان سے زیادہ محبت تھی، لیکن ان کی کامیابی اور کامرانی اور فتوحات کے حوالے سے جو جلال تھا اور جو کمال تھا، اس بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کی بنیاد پر اتنی فتوحات اور اتنی کامیابی اللہ نے ان کے ہاتھ پر جاری فرما دی. یہ بات یاد رکھیں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو حضور کا تذکرہ، پیتے ہیں تو حضور کا تذکرہ، اٹھتے ہیں تو حضور کا تذکرہ، چلتے ہیں تو حضور کا تذکرہ، ہر جگہ حضور کا تذکرہ. رب کی بات ہی نہیں، حضور ہی کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن اٹھا کر دیکھو، اعلی حضرت نے یہ طرز جو اختیار کیا تھا نا، یہ اپنی طبیعت سے نہیں، قرآن پڑھ کر کے انہوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا. قرآن اٹھا کر کے دیکھو، معاملہ کوئی بھی ہو اللہ اپنے محبوب ہی کی طرف بھیجتا ہے، اپنے محبوب ہی کی طرف. نافرمانی خدا کی کرو، جاؤ محبوب کے پاس. جھگڑا ہو جائے، جاؤ محبوب کے پاس. اور وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتے ہوں؟ ہر چیز کے لیے صحابہ جب بھی گئے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، کھانا کم پڑا تو حضور کے پاس، آنکھ کی پتلی نکل گئی تو حضور کے پاس، اولاد کا معاملہ تو حضور کے پاس، شفا کا معاملہ تو حضور کے پاس، تنگ دستی کا معاملہ تو حضور کے پاس. اللہ اللہ، یہ ساری چیزیں حضور کی بارگاہ میں جا کر کے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ارے لوگوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، دنیا کے مسائل ہو تب بھی حضور کے ذریعے اللہ حل فرماتا ہے، اور قیامت کی پریشانیاں بھی اللہ اگر حل فرمائے گا تو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں حل فرمائے گا. اعلی حضرت نے کسی مومن کو کافر نہیں کہا، جسے قرآن نے کہا اسی کو کہا. اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو. ہر نماز روزہ حج و زکات والا مومن ہو ضروری نہیں. ایمان کی پہچان حضور کی محبت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دل کے اندر بے پناہ بے پناہ بے پناہ الفت. اگر یہ نہیں تو پھر نہ اس کے سجدے، نہ اس کے روزے، نہ اس کی نماز، کوئی چیز بارگاہ سمدیت کے اندر اللہ قبول نہیں فرماتا. بارگاہ سمدیت میں وہ چیزیں قبول نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ کٹ
کہ اپنی محبت صحابہ کے دل میں بٹھائی، اتنی محبت بٹھائی کہ ہر صحابی کہتے فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی یہی کہتا. بلکہ آپ سوچو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ابو بکر دنیا کی کون سی چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 چیزیں. النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے. انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور پر قربان کرنا مجھے پسند ہے، اور حضور کے عقد میں بیٹی دینا یہ مجھے پسند ہے. کسی صحابی نے یہ تمنا نہ کی ہو تو مجھے بتاؤ کہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں اور میدان محشر میں بھی حضور کے قدموں میں جگہ نہ مانگی ہو تو مجھے بتا دو. آج تم یہ کہتے ہو کہ حج کو جاؤ تو مدینے جانے کی ضرورت نہیں، اور صحابہ کا عقیدہ اور طرز عمل دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. وہ مدینے میں مرنا چاہتے ہیں. امام مالک حج فرض کے علاوہ مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مدینہ چھوڑ کے جاؤں اور کہیں موت واقع ہو گئی تو مدینہ چھوڑ جائے گا، میں تو جینا بھی مدینے میں چاہتا ہوں اور مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہوں. صحابہ تو یہ تعلیم دیں، اس شاخ تو یہ طریقہ بتائیں، اور تم کہو مدینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہارا بغض بتا رہا ہے، یہ تمہارا نفاق بتا رہا ہے. ارے حضور نے تو یہ فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ. صحابہ حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے اور حضور کے قدموں میں مرنا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا قرب ہی دونوں جہاں میں نجات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کسی مومن کو کافر نہیں کہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے منافقین کے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں ان کی تحریروں کو پڑھو اور اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو معاذ اللہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اس قسم کے کلمات جو اپنی تحریر اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہوں، اس سے محبت چھلکتی نظر نہیں آتی، اس سے دل میں قدورت چھلکتی نظر آتی ہے، اس سے دل میں بغض چھلکتا نظر آتا ہے. اور سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی مومن کو کافر تو نہیں کہتے، بلکہ ہر مومن کے لیے اپنے دل میں عزت، احترام، اس کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے حوالے سے عرض کروں، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے پاس ایک
ایک صاحب تشریف لائے جو سرمایہ دار تھے، دولت کی فراوانی تھی، ملنے کے لیے حاضر آئے، قدم بوسی کے لیے حاضر آئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس وہ بیٹھے، اعلیٰ حضرت ان کو بٹھایا، گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی دوران حجام اعلیٰ حضرت کا چہرہ بنانے کے لیے حاضر آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس غریب حجام کو دیکھا، فرمایا بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس سرمایہ دار کے بازو میں اعلیٰ حضرت نے بیٹھنے کے لیے فرمایا اور ارشاد فرمایا، ارے یہ بھی تمہارا مومن بھائی ہی تو ہے، کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو یہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو ہے تو مومن، مومن کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے، بیٹھ جاؤ ادھر۔ وہ بیٹھ گیا حجام۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ سرمایہ دار اٹھ کر کے چلا گیا، وہ اپنی توہین سمجھنے لگا۔ اعلیٰ حضرت غور کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر وہ کیوں چلا گیا؟ تو اعلیٰ حضرت کو خیال آیا وہ تکبر کی وجہ سے گیا، وہ غرور کی وجہ سے گیا، چہرہ تو پہلے اتر ہی چکا تھا، وہ ایک غریب حجام کے بازو میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، سنو، ایسے متکبرین کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہو وہ کوئی بھی ہوگا، اس کی جگہ امام احمد رضا کا دل ہے، وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ یہ مومنین کے لیے جگہ ہے، یہ مومنین کے لیے الفت ہے، یہ مومنین کے لیے دل کے اندر رفق ہے، نرمی ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کی زندگی پڑھی تھی۔ صدیق اکبر کے بازو میں بلال کو بٹھایا نہیں جاتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ فاروق اعظم کے بازو میں اسامہ ابن زید کو جگہ نہیں ملتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے بازو میں ابو ہریرہ کو جگہ نہیں ملتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے سب پڑھا تھا، ایک ہی دسترخوان ہوگا اور سب مل بیٹھ کر کے کھاتے تھے، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہو اس کے لیے جگہ دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک بات کلیئر کہہ دوں، اگر کسی مومن کے لیے دل میں جگہ نہیں تو میں کچھ اور نہیں کہوں گا، ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ضرور کہوں گا، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک خونی رشتے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ایمان کے رشتے سے بھی بھائی بنا دیا، اور یہ بھائی چارگی خدا نے پیدا فرمائی ایمان کی وجہ سے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ تو آج ایک سبق یہ بھی سینے کے اندر بٹھا لو کہ اپنے ایمان کے حوالے سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی مومن کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے سینے کو ایمان سے لبریز کر دیا۔ اب یہاں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں، جب مومن وہی ہے، مومن کی صفت قرآن نے بیان فرمائی کہ مومن کے لیے اس کے دل میں جگہ ہو، تو جس کے صدقے میں ایمان ملا اس رسول کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی الفت ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت صرف اور صرف اپنی محبت کا اظہار اس اعتبار سے ہی نہیں کرتے تھے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت جس چیز کو حضور سے نسبت ہوتی
اس چیز کا بھی احترام کرتے ہوئے ثابت کرتے تھے کہ مجھے صرف حضور ہی سے نہیں، جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی سر پہ رکھنے کے لائق ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، میں نے سر کی بات کہی، سر پہ رکھنے کے قابل، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور ایک مقام پر کہتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ کہاں سے اعلیٰ حضرت نے سیکھا تھا؟ یہ سب کچھ صحابہ کی زندگی پڑھ کر انہوں نے سیکھا تھا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، 40 دن کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں یہ نکلتی رہتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا چلتا رہتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہیں گئے بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے شہر کا باغ بھی زندگی میں ایک بار چلتے چلتے دیکھا، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ باغ، لیکن عالم یہ ہے کہ چٹائی پر بیٹھ کر کے جو کام انہوں نے آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کیا، اس کی گھن گرج دنیا کے ہر خطے کے اندر اس وقت سنائی دے رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب بس ایک ہی تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی غرض ہی نہیں تھی کسی سے، کوئی غرض نہیں۔ بس ان کا حال تو یہ تھا کہ بس آقا ناراض نہ ہو، ایک ہی فکر رہتی تھی، کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور تحفظ عقائد کے لیے اپنے بچوں کو مسئلہ بتا دیتے، ان کی تربیت کر دیتے، یہ پوری رات جاگنا، اتنی کتابیں لکھنا، اتنی محنت و مشقت کرنا، آخر اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں تم نے کسی کتے کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی مالک کسی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے تو کتا پوری رات اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کسی چور کو گھسنے نہیں دیتا۔ احمد رضا بھی نبی کے در کا کتا ہے، انہی کے در کے ٹکڑے پہ پل رہا ہوں، اس لیے پہرا دے رہا ہوں تاکہ کوئی مصطفیٰ کی محبت حضور کی امت کے سینے سے نکالنے نہ پائے۔ یہ عشق تھا، اسی لیے کہتے نا ہند میں رہ کر دیتا رہوں پہرا تیرا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ پہرا دے رہے ہیں، اور ایسا پہرا دیا کہ 1 صدی گزرنے کو آئی، کل تک بریلی والے اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے، ہندوستان والے جانتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور پاک کے اندر حرمین طیبین کے کچھ لوگ جاننے والے اور دیکھنے والے پہچانتے تھے، لیکن آج 1 صدی کے اندر اعلیٰ حضرت پر اتنا کام ہو رہا ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نسلاً بعد نسلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے چاہنے والوں کی تعداد کل بھی بڑھ رہی تھی اور آج بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہاں ایک دوسرے انداز سے اعلیٰ حضرت کو سمجھاؤں۔ جو شاعر ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ اپنی غزل، اپنے اشعار کی مقبولیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں غزل کہی انہوں نے، یہاں کوئی کلام لکھا، مشاعرے میں جا کر کے پڑھ دیا، دھاد ملی، مشہور ہو گیا کلام، قربان جائیے۔ ہر غزل لکھنے والے کے دماغ میں کسی کا خیال ہوتا ہے، کسی مشاعرے کا تصور ہوتا ہے، کسی اچھی آواز والے کی تلاش ہوتی ہے، لیکن اے امام محمد رضا، ہدایت بخشش تو آپ نے لکھی، کسی مشاعرے کی تلاش نہیں، کسی تخیل، کسی تصور کے حوالے سے کوئی دل و دماغ کے اندر چیز نہیں ہے، بس آقا یاد آتے گئے، قلم چلتا گیا، محبت تڑپاتی گئی، قلم چلتا گیا، اور جب لکھا تو ایسا لکھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے سراپا مصطفیٰ ان کے سامنے موجود ہوں اور انہیں دیکھ کر اعلیٰ حضرت خد و خال کھینچتے ہوئے نظر آتے ہوں، جیسے کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آخر سوچو تو صحیح، کس کے تصور میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ لب بھی سامنے موجود، چہرے مقدس بھی سامنے موجود، تو پکار اٹھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا انسان کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو کر غزلیں لکھا کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ دیوانہ خیالات میں بھی گم ہے تو محمد رسول اللہ کے اس لیے قلم اٹھتا ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ عشق کی یہ کیفیت، عشق کا یہ انداز، کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دی۔ دل لگانا ہے تو حضور سے لگاؤ، بس محبت کرنی ہے تو حضور سے کرو۔ تو کیا اور کسی سے محبت نہ کی جائے؟ ماں باپ سے، ماں سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ اس سے محبت کا حکم حضور نے دیا ہے۔ باپ سے بھی محبت کرو کہ اس کا حکم حضور نے دیا ہے۔ لیکن جب ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں آئے تو پرائرٹی حضور کو دینا ہے۔ اور یہ چیز جنگ بدر کے اندر آپ کو نظر آئے گی، صحابہ نے ثابت کیا، اس کو ثابت کیا۔ جانتے ہیں آپ، میدان بدر کے اندر بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مقابلے کے اندر بھائی کو دیکھا کہ دشمن کی طرف سے سگا بھائی، حقیقی بھائی ہے، بھائی کی پرواہ نہیں کی، حضور کی محبت میں اس کو بھی قتل کیا، اس لیے کہ آقا کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت پلائی ہی اس لیے تاکہ حضور کی محبت جس کے دل میں صحیح معنوں میں ہوگی نا، وہ رب سے بھی محبت کرے گا اور کوئی کام ایسا نہ کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جیسے ابھی پرسوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ نکلا کہ اگر رشتہ کسی کا آئے تو لڑکے میں کیا چیز دیکھنی چاہیے، تو ایک نے برجستہ کہا یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو خیال آیا کہ ماں سے محبت، اس کی یہ پوچھنے کی وجہ
بولے ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ جو لڑکا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے نا وہ کبھی بیوی کو دکھی نہیں رکھتا ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ آپ تجربہ کر کے مارکیٹ میں سوسائٹی میں دیکھ لیجئے گا, یہ ملے گا آپ کو, یہ ملے گا. یہ تمثیل سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. تو جو حضور سے محبت کرے گا نا وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو صاحب ایمان ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا, بے انتہا محبت کرے گا. جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی وہ رب سے بے پناہ محبت کرے گا. اسی لیے ولی کی زندگی پوری اٹھا کر کے دیکھ لو تو ولی کی ڈیفینیشن بتائی گئی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو مومن ہو اور متقین ہو اور ان کی پوری زندگی کی عادتوں کو اگر دیکھو تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ سوتے ہیں تو اللہ کی یاد میں, وہ رات گزارتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں. تو حضور کا جو عاشق ہوگا وہ رب قدیر کی عبادت کے اندر غفلت نہیں برتے گا. اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرائض و واجبات اور سنتوں کے ہی پابند نہ تھے, مستحبات کے بھی پابند تھے. اس لیے کہ جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی آدمی اتنا ہی زیادہ حضور کی شریعت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا, اور ڈرے گا کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کو پڑھا رہے تھے. سبق یاد نہ تھا حجت الاسلام کو, جلال میں آ گئے اعلیٰ حضرت, ڈانٹ ٹپٹ کی, آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی, حجت الاسلام رونے لگے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی والدہ حجت الاسلام کے رونے کی آواز سن لیتی ہے, ہنٹر پڑا ہوا تھا, اٹھاتی ہیں, آتی ہیں اور حجت الاسلام کو روتے ہوئے دیکھ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیٹھ پر ہنٹر مارنا شروع کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی والدہ سے یہ نہیں کہتے ماں سبق یاد نہیں تھا اس کے لیے مار رہا ہوں, اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں, نہیں, گردن مکمل جھکا دیتے ہیں, گردن مکمل جھکا دیتے ہیں اور پھر اپنی ماں سے کہتے ماں مجھے اس وقت تک مارتے رہنا جب تک کہ تیرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. ذرا سوچو آپ, ذرا غور کرو آپ. وہ قولی عاشق نہ تھے, وہ حقیقی عاشق تھے. انہوں نے ماں کا احترام بتایا نہیں بلکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ کچھ پانا ہے تو طبیعت کے غلام بن کر کے نہیں, مصطفیٰ پیارے کے غلام بن کر کے کچھ پا سکتے ہو. بہت آسان ہے کہنا, فضیلتیں تو ہم لوگ بھی رات بھر بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن پریکٹیکل کا معاملہ ہے. پھر دیکھو آپ, کوئی ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کبھی اپنی ماں کو دکھایا ہو. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ادھر ماں کا دل ٹوٹا, ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب پہلی چیز تو یہ بتا دی گئی کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اب دوستی کا کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، دوستی کا کوئی حق بھی تو چاہیے۔ اگر کوئی سچا دوست ہوگا تو اپنے دوست کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو قرآن نے فوراً دوسری صفت بیان فرمائی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہاں اچھی باتوں کا حکم دینے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن جب بری بات سے روکنے کی بات آئے گی تو وہ ٹیڑھی کھیر کا معاملہ ہے۔ وہاں پھر آدمی سوچتا ہے یہ ناراض ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کے دل کے ٹوٹنے کی فکر نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا ہے یہ گناہ کرتا ہے تو مصطفیٰ کا دل ٹوٹ جاتا ہے تاکہ اسے گناہ سے بچاؤ، تاکہ مصطفیٰ کا دل خوش ہو جائے۔ وہ برائیوں سے روکتا ہے، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو وہ تو بچپن ہی سے اچھی باتوں کا حکم دیتے نظر آتے ہیں، سن بلوغ سے پہلے، اور بری باتوں سے بچتے بھی ہیں اور بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ پوری حیات طیبہ اعلیٰ حضرت کی اٹھا کر دیکھیں، کیا آپ کو نہیں معلوم پہلا روزہ اعلیٰ حضرت نے جب بچپنے میں رکھا تھا اور دوپہر کا وقت تھا، علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان امام المتکلمین نے اعلیٰ حضرت کو ایک کمرے میں لے جا کر کہا بیٹے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جواب بھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہی تو کہا تھا کوئی تو نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے روزہ رکھا ہوں کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ باپ نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ تو یہ تو بچپنے کا عالم ہے، خشیت ربانی کی یہ کیفیت ہے، تو جوانی میں ان کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ آج کا جوان چھوٹے موٹے مرض کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جائیے، مرد ایسا کہ روزہ رکھنا مشکل، قرآن اجازت دیتا ہے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ گرمی شدید، مرض بے پناہ، اضافے کا خطرہ، خیال آتا ہے، طبیب کہتا ہے کہ گرمی کے اس موسم کے اندر لمبے دن کے اندر روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، ماہ رمضان کے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، چلے جاتے ہیں ٹھنڈے علاقے میں اور وہاں پورا رمضان گزار کر وہاں روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شریعت تو اجازت دے رہی ہے، لیکن حضور بھی تو یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا بعد میں بھلے 60 روزے کے ذریعے کر لو، لیکن وہ برکتیں جو رمضان کے روزے کی ہیں ان برکتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ان برکتوں کو پانے کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پورا مہینہ گزار کر کے روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی میں۔
اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، بری باتوں سے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کبھی اعلی حضرت نے پرواہ نہیں کی، جو حق بات تھی وہ کہہ دی ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اقامت صلاۃ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں میکزیمم ادائے صلاۃ جو ہے اقامت صلاۃ شاید کچھ لوگوں کی زندگی میں۔ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ اسے کہتے ہیں کہ فرائض و واجبات و سنن کا لحاظ رکھ کے جو نماز ادا کی جائے اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ آج نماز میں حساب کتاب بھی ہو جاتا ہے، پائچے بھی چڑھے ہوتے ہیں، بٹن بھی کھلے ہوتے ہیں، وضو کا صحیح ٹھکانہ نہیں، نماز میں نہ جانے کیا کہاں سب پوری فیکٹری کی سیر ہو جاتی ہے، پوری دنیا کی سیر ہو جاتی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رہتا الا ماشاء اللہ۔ یہ کیفیت ہے۔ تو اعلی حضرت کی زندگی دیکھو تو اقامت صلاۃ کے اندر بھی اعلی حضرت کا جواب نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے اعلی حضرت نماز قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی ایک ٹاپک اتنا لمبا ہے امام احمد رضا اور اہتمام نماز کہ اس پر کافی وقت درکار ہے۔ 10 بجے تک ٹائم تھا لیکن 20 منٹ اور زیادہ ہو گئے، اور 5-10 منٹ میں کچھ عرض کر دوں۔ اس کے بعد وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں۔ اور یہ کامن بات ہے، زکات تو ہر ایک کو دینی ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن اعلی حضرت کی ذات وہ ذات تھی جن کا عالم یہ تھا کہ سخاوت کے اندر امام احمد رضا کا جواب نہیں ملتا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تشریف فرماتے، ٹھنڈی کا موسم تھا، سب اپنے اعتبار سے رضائی، سویٹر جو بھی ان کے پاس موجود تھا اسے اوڑے ہوئے تھے۔ خود اعلی حضرت بھی ایک رضائی پہنے ہوئے تھے۔ نظر پڑی اپنے خادم کی طرف تو دیکھا اس کے جسم پر کچھ نہ تھا، اتار کر اسے دے دیا۔ خود ٹھنڈی کو برداشت کر رہے ہیں، خادم قربان جائے۔ آج ہمیں خادم کی فکر تو ہوتی ہی نہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے، سیٹھ دوپہر میں آرام کرے اور ملازم صبح 10 بجے سے لے کر کے افطار تک گدھے کی طرح بیچارہ محنت کرتا رہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اور خادم کو تھوڑا سا آرام دیں؟ کبھی نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ جدا تھی، اس لیے کہ انہوں نے کسی کو پڑھا ہی نہیں تھا، وہ پڑھے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کی حیات طیبہ، اسی لیے کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کم۔ حضور کو پڑھا تھا، صحابہ کو پڑھا تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی تھی۔ دے دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو انہوں نے رضائی واپس کرنا چاہیے۔ فرماتے نہیں، جو دے دیا سو دے دیا، لے جاؤ اور اپنی ٹھنڈی کا انتظام جو یہ ہے اس سے اپنی ٹھنڈی کو تم علاج ٹھنڈی کا کر لو۔ اعلیٰ حضرت نے دے دیا، بتایا اعلیٰ حضرت نے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے، کوئی سرمایہ دار اگر پریشان ہے تو ہم سوچیں یار تھوڑا سا خوش ہو جائے گا، اور غریب کو دیکھے تو عجیب پوزیشن ہو جاتی ہے۔ اور خادم کا معاملہ تو بس پوچھئے ہی نہیں، پوچھئے ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سخاوت کے اندر ان کا جواب نہیں تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے بعد کی جو صفت قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ بہت شارٹ میں بتا دوں. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکات، جھوٹ سے پرہیز، یہ ساری چیزیں بس ہم نے یہ سمجھا ہے. اطاعت کہتے ہیں ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا. کوئی بھی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہر معاملے کے اندر. اسی لیے صحابہ کی یہ پوزیشن تھی، معاملہ کچھ بھی ہوتا تو پوچھتے اس میں حضور کا کیا فرمان ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے کہ مومن کا دوست، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکات دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، تو اب قرآن رزلٹ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ لوگوں تم جاننا چاہتے ہو کہ میری رحمتوں کی بارشیں کس پر ہوتی ہیں؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ ہے کہ ان قریب اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سچے مومن تھے، اور کسی مومن کو اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا، بلکہ جن کو اعلیٰ حضرت نے قرآن کی روشنی کے اندر مجرم پایا، توہین رسالت کرنے والا پایا، اور قرآن نے جس کے غیر مومن ہونے کا اعلان کیا ہے، اگر اس کی زد میں اور اسی اعتبار سے کوئی اس زد کے اندر آیا، تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے وہ بھی پہلے علماء سے مشورہ لیا، ان سے حکم لیا، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے تصدیق فرمائی. تو یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت کفر کی مشین کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے. اور آپ ذرا سوچو، امام محمد رضا کے کلام کو آدمی سمجھنے کے لیے جلدی سے اپنی عقل استعمال کرے یا علم استعمال کرے، تب بھی بہت سارے کلام ایسے ہیں جسے بندہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو آدمی عشق و مستی میں جھومنے لگ جاتا ہے. یہ جھومنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ تو جسے مصطفیٰ نے قبول کر لیا اسے پوری دنیا نے قبول کر لیا، اسے پوری دنیا نے قبول کر لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات والے کو مومن نہیں سمجھنا چاہیے. مومن کے لیے معیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے اور جیسا ماننے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مومن ہے. اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرتا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردود قرار دیا جائے گا، اور بارگاہ رب العزت کا بھی وہ مردود قرار دیا جائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلک پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.